خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں علم کہ اس لفافے میں کیا یہ ان کو نہیں علم ہے، تو ایز اے پرائم منسٹر یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور اس کی انہیں سزا ملنی چاہیے. پرائم منسٹر 8 مہینے کے اندر کوئی ISI چیف نہیں ہٹا. اور پھر کیا ہوا، 11 بجے نے فیض حمید نے 4 سوالات. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے اس کے بارے میں دل میں بوجھ رکھا. آپ کہا کرتے ہیں کہ ایجنسیوں کے پاس ان کی سب کرپشن کی فائلیں موجود ہیں. شریفوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں، ایجنسیاں جانتی ہیں کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے یہ ان سے ڈرتے ہیں. اب ایجنسیوں کے پاس تو آپ کی اب فائلیں موجود ہیں. آپ اگر فائلیں غلط ہیں تو ڈرتے کیوں ہیں؟ اب جو آرمی چیف آیا ہے اس کے خلاف آپ نے جتنا پروپیگنڈا کیا اور جتنے لوگوں سے کہا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی ویو ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہے سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. میر صاحب آج جو ہے ATC کے اندر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جو عمران خان صاحب تھے ان کی پیشی تھی. ان کو 8 مقدمات میں جو ہے جون کی کافی اینڈ تک کی تقریباً بیل مل گئی ہے. لیکن اس میں جو جج ہیں انہوں نے بہت سارے امپورٹنٹ سوالات بھی اٹھائے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو آپ کو مطلوب تھے اگر تو یہ آپ کے پاس تھے پولیس لائنس کے اندر تو آپ نے وہاں ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا. اس کے علاوہ آج جو وہاں پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی بندہ بھی پیش نہیں ہوا تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ ہم عدلیہ پر تو بہت تنقید کرتے ہیں، ہم عدالتوں کو نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پارٹیشن ہو گئی ہیں، عمران خان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں. لیکن جب حکومت ہے جس نے یہ کیس پلیڈ کرنے جب ان کے اوپر آتا ہے تو میں نے آپ کو اگزامپل بتائی آج ہی کی کیس کے اندر تو وہاں پہ تو حکومت جاتی نہیں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ پھر اس میں قصور تو حکومت کا ہے نا، عدلیہ کا قصور تو کوئی نہیں اگر ان کو بیل مل گئی. آپ بھی اس مقدمے کا حوالہ دے رہے ہیں جس مقدمے کے بارے میں اس بات کی توقع ہے کہ عدالت جو ہے ان کے ساتھ دین ہی اختیار کرے گی. آپ سے سوال پوچھنا کہ آپ پولیس لائن میں آپ کی کسٹڈی میں تھے، عمران کہتے ہیں میں 4 دن جیل میں رہا ہوں. وہ 9 کو گئے ہیں، 11 کو ان کی بیل ہو گئی ہے. 4 کا سارا دن جو ہے بیل میں گزرا ہے، 1 دن ان کے پاس رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ آپ کی کسٹڈی میں تھے، آپ نے انکوائری کی نہیں. 2 دن تو لگ گئے آپ کے چکروں میں، عدالتوں کے چکروں میں. ہاں آج وہ نیب کے کیس میں پیش ہوئے ہیں، وہاں سوالات بھی ہوئے ہیں، وہاں باتیں بھی ہوئی ہیں، وہ گفتگو بھی ہوئی. آپ پوچھتے ہیں بار بار یہ لوگ کہ جی آپ کو اتنے مقدمات ہیں، 70 سال کی عمر کا بندہ ہے، 140 مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن 4 یا 5 مقدمے تو ایسے ہیں جس کا جواب آپ کو دینا ہے. اس میں ایک وہ جو آج شروع ہو گیا ہے کہ کوئی آپ نے 60 بلین روپے کا جو پیسہ تھا وہ برطانیہ کی عدالت میں لے کر ایک ملزم کا پیسہ جو حکومت پاکستان کو آنا تھا وہ ملزم کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا اور اس کے بدلے میں اسے زمین لے لی. اور وہ زمین جو تھی وہ آپ نے اپنے نام پر، اپنی بیگم کے نام پر اور مشہور زمانہ گوگی کے نام پر جسے فرض شہزادی کہتے ہیں آپ نے ایک ٹرانسفر کر کے ٹرسٹ بنا دیا. آپ کہتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے، وہاں 15-16 لوگ ہیں، اس کا تو چارٹر نہیں ہے. ابھی کسی حکومت پاکستان نے چارٹر نہیں دیا، آپ حکومت پاکستان تھے، آپ ہی دے دیتے. اس کی تو افیلیشن GC یونیورسٹی لاہور کے ساتھ ایک پتہ نہیں سب کیمپس کے طور پر کی گئی ہے اور اس میں بھی ابھی کلاسز کوئی شروع نہیں ہوئی ہیں اور کئی کروڑ کی اس میں ڈونیشن آ گئی ہیں جس کی خوشامد بنا لی ہے. اب یہ مقدمہ آپ کا ہے کہ 60 بلین روپیز کا جو پیسہ آیا تھا وہ آپ نے لفافہ لہرا کر کابینہ کی سو کالڈ منظوری لے لی اور اس کے بدلے میں فیصلہ اٹھا دیا. یہ کیس آپ کا جواب دینا ہے. لیکن وہ یہ توشہ خانے کا کیس کا جواب دینا ہے، ٹیرن کے کیس کا آپ کو جواب دینا ہے. اور اب آپ کی نکاح کا مقدمہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ اس کا بھی شاید آپ کو جواب دینا پڑے. فورن فنڈنگ کیس کا جواب دینا ہے. یہ 4 مقدموں کو آپ جواب دے دیں، باقی چھوڑ دیں، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن معاف کرنے والے ہیں نہیں. اگر جو توڑ پھوڑ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یہ سارے قصے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کے مقدمات اگر انسٹیگیٹ کرنے پر قائم کیے جائیں تو وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کی عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ 124 ہے ہی نہیں. وہ 70 سال تک ہم پہ لگتی رہی. یار آپ کو یاد نہیں آیا کہ انگریز کی لیگیسی ہے؟ آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ قانون جو ہے ہیومن رائٹس کے خلاف ہے؟ اب آپ کو یاد آ گیا ہے. ویسے میں تو آپ کو ایک دن میں کہہ گیا تھا کہ میں تو ہیومن رائٹس کے لفظ کا بڑا سخت مخالف ہوں، آن ریکارڈ ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا، میں حقوق العباد کو مانتا ہوں. لمبی بحث ہو جائے گی، اس کو چھوڑیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران کو جن کیسز کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے ان کے بارے میں جواب دہی کرے، جھوٹ نہ بولے. اب جھوٹ بول دیا کہ میں نے جو جنرل عاصم منیر جب ISI کے چیف تھے انہوں نے میرے ساتھ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا تھا. وہ دنیا جانتی ہے.
میر صاحب وہ تو ٹیلی گراف نے خبر لکھی ہے، اب انہوں نے کل ٹویٹ بھی عمران خان صاحب نے کی تھی، ٹیلی گراف نے بھی خبر میں حوالہ دیا اس بات کا کہ سابق جب وہ آئی ایس آئی کے چیف سے آرمی چیف صاحب جو ہیں تو انہوں نے کچھ کرپشن کی مبینہ کرپشن جو تھی بشرا بی بی کی اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو بتایا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی چھٹی کرا دی. تو یہ تو ٹیلی گراف نے لکھا. خان صاحب نے کہا کہ جی میں ٹیلی گراف کو سو کروں گا، پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، کیا تو انہوں نے کسی کو سو نہیں. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک ٹویٹر اسپیس بھی کی تھی اب اپنے عوام کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو کی اسی القادری یونیورسٹی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک ڈونیشن کے طور پہ اچھے کام کرنے کے لیے ملک ریاض نے زمین دی تھی، اور روحانی جو تعلیمات ہیں اس کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، اسپرچل ایجوکیشن کی یونیورسٹی، تو اس میں بری بات کوئی نہیں ہے. میرے مخالفین جو ہیں صرف مجھے اور میری بیوی کو بدنام کرنے کے لیے اس کو نہیں، زمین دی تھی نا، زمین دی تھی، آپ نے اس کا ٹرسٹ بنانا تھا تو عوام کے نمائندوں کو مشتبہ بنا دیتے. یعنی کہ یہ ٹرسٹ بنانے کے بعد القادر یونیورسٹی کا جو آپ کے نام پر، آپ کی بیگم کے نام پر ہے، آپ کی بیگم کی فرنٹ مین تو نہیں میں کہوں گا، فرنٹ وومن میں نہیں کہوں گا، فرق گوگی کے نام پر ہے. ٹرسٹ بنانا تھا تو آپ نے گھر کے لوگوں پہ بنانا تھا، اور ملک ریاض نے چندہ دینا تھا، ڈونیشن دینی تھی تو 60 ارب روپے کو ہیرا پھیری کرنے کے بعد دینی تھی، اور اس روپے کی ہیرا پھیری کرنی تھی تو آپ نے بند لفافے کو لہرانا تھا، آپ نے کیبنٹ منسٹر سے بھی اپروول نہیں لینی تھی. تو اتنی دادیاں کرنے کے بعد اگر آپ کو اپروول ملی ہے تو آپ اب غلط بیانی نہ کریں. خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں علم کہ اس لفافے میں کیا، یہ ان کو نہیں علم ہے تو وہ ایز اے پرائم منسٹر یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور اس کی انہیں سزا ملنی چاہیے ایز پرائم منسٹر کہ ان کو بھی نہیں معلوم اس لفافے میں کیا ہے. شہزاد اکبر یہ اتنا بڑا ہوا تھا، وزیر اعظم سے بڑا تھا. وزیر اعظم کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی کابینہ جو چیزیں پاس کرے اس کے علم میں ہو، اس کے علم میں نہ ہو بلکہ اس کابینہ کے بھی علم میں ہو. کابینہ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو یہ پاس کیسے کر دیا کابینہ نے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیسے ہو گیا وہ؟ پھر تو یہ بہت بڑا کیس بن جاتا ہے. اور دوسرا جو ڈیلی ٹیلی گراف کی بات آپ کرتے ہیں کہ وہ کیس ہوا ہے، وہ آپ کہتے ہیں جی ایسی بات ہی کو نہیں ہوئی. فیصل وافدہ کل ٹی وی پہ کہہ رہا تھا جناب کہ مجھے کہا اس وقت جناب آصم منی نے کہ میں یہ کل پرائم منسٹر کو کہنے والا ہوں، ان کے تعلق ہوں گے آئی ایس آئی کے ساتھ، ہیں وافدہ بھی ایسا ہی آدمی ہے، ان کے تعلقات ہوں گے. میں نے کہا نہیں یہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے. انہوں نے کہا یہ نہ میں پاکستان سے غداری کر سکتا ہوں نہ وزیر اعظم سے. انہوں نے تو ایز اے گڈ سینس وزیر اعظم کو بلایا کہ آپ کی کرپشن کی جو فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کے گھر بنی گھر تک جاتے ہیں، آپ کی وائف تک جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں تک جاتے ہیں. ان کا خیال تھا پرائم منسٹر بڑے خوش ہو گئے کیونکہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے تم نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی میں اس کو روکتا ہوں. انہوں نے ان کو اگلے دن ہی کہا کہ جنرل باجوہ سے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ. 8 مہینے کے اندر کوئی آئی ایس آئی چیف نہیں ہٹا. اور پھر کیا ہوا، 11 بجے نے فیض حمید نے 4 سنبھالا. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے اس کے بارے میں دل میں بغض رکھ لیا. آپ کہا کرتے ہیں کہ ایجنسیوں کے پاس ان کی سب کرپشن کی فائلیں موجود ہیں، شریفوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں، اور چونکہ وہ جانتے ہیں، ایجنسیاں جانتی ہیں کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے یہ ان سے ڈرتے ہیں. اب ایجنسیوں کے پاس تو آپ کی اب فائلیں موجود ہیں، آپ اگر فائلیں غلط ہیں تو ڈرتے کیوں ہیں؟ اب جو آرمی چیف آیا ہے اس کے خلاف آپ نے جتنا پروپیگنڈا کیا اور جتنے لوگوں سے کہا ہے، اب صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے تو کہا تھا کہ باجوہ صاحب جو مقرر، یہ آخر میں کہا تھا، ہمیں پتہ ہے، ہمیں آخر میں کہا تھا، ورنہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس کے سوا کسی کو چاہو چیز نہیں. لیکن وہ میر صاحب یہ بات جو ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، یہ تو جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس وقت کیا ہوتا رہا ان دنوں میں، نومبر سے پہلے، اپریل سے لے کر نومبر کے عرصے کے اندر، تو اس کے اندر یہ باتیں تو آئی ہیں. جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کی فیملی کا ٹری بھی نکلوایا گیا، نادرا نے اوبیسلی کافی سارے لوگ جو ہیں ان کو برخاست بھی کیا، کئی لوگ سسپینڈ کیے گئے، کئی لوگ جو ہیں ان سے استعفے لے لیے گئے کہ آپ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں. تو کوئی تو کچھ کر رہا تھا نا، ان کے فیملی ٹریز لیے جا رہے تھے، ان کی ٹریول ہسٹری لی جا رہی تھی، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک دوست ہمارا جو ملک ہے برادر اسلامی ملک، اس کی جو ایمبیسی ہے اس تک بھی کچھ پیغامات پہنچائے گئے کچھ لوگوں کی طرف سے عاصم منیر صاحب کے خلاف کہ شاید وہ ان کے مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا راستہ روکا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے یا ان کی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کوشش نہیں کی عاصم منیر کا راستہ روکنے کی. اور اگر دیکھیں اچھا کیوں کی، یہی بات میں آپ سے پوچھنے لگا. سمپل بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اب پرائم منسٹر نے تو پارلیمنٹ میں کہہ دیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی چیف ان کے پاس ان کی فائلیں موجود تھیں اور انہوں نے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ بھائی آپ کے خلاف یہ کیس بن رہے ہیں، آپ کے خلاف نہیں، آپ کے ارد گرد لوگوں کے خلاف، آپ کی فیملی تک اس کا راستہ جاتا ہے، خدا کے واسطے اس کو روکو. اور انہوں نے ان گڈ سینس اس لیے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے اپنے وزیر اعظم سے غداری کروں گا اگر میں یہ ان کو انفارم نہیں کروں گا.
اور آپ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ آپ نے کہا چیف کو اس کو ISI سے رات یہ سے پہلے ہٹا دو. 11:15 بجے چارج سنبھالا اس نے فیض حمید نے, اور پھر فیض حمید کے آپ پٹھو بن گئے. فیض حمید کے پٹھو بن گئے اور لالچ دے دیا کہ تمہیں نیکسٹ آرمی چیف بنا دوں گا. اس کا زور لگا دیا انہوں نے کہا آرمی چیف نہیں بنانا. اچھا اب اس کے خلاف آپ لگے ہوئے کیوں ہیں؟ اب میری تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ان کا ہوگا مجھ سے. بار بار ان کا نام لے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سپریم کورٹ میں جب 11 تاریخ کو پیشی ہوئی عمران خان صاحب کی, تو وہاں فورن میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ there is just one man who is doing this and his name is Asim Munir. وہ بار ان کا نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف ہیں. پہلے باجوہ تھا, اب یہ ہے. آپ کی کسی کے ساتھ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ جی وہ پہلے باجوہ تھا. آپ کی ساری سیاست فوج کے گرد گھومتی ہے. آپ فیض حمید کو چیف بنانا چاہتے ہیں, آپ فیض حمید کو ISI کا سربراہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ فوج سے لڑائی لیتے ہیں. آپ کی باجوہ سے پہلے دوستی ہے, پھر آپ کی باجوہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اب نیا آیا ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں بن رہی. سر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیک پر کھڑی رہے, ان کی جو حکومت ہے اس کو سپورٹ کرے. وہ 12 اس بات کا اظہار کر چکے ہیں جب تک آپ سیاست میں میرے لیے مداخلت کریں تب تک ٹھیک ہے. 9 مئی سے پہلے آپ یہ کہتے تو کافی تھا. اب 9 مئی کے بعد پانی بہت دریاؤں کے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے, حالات بہت بدل چکے ہیں. اب تو حالت یہ ہے نا جی, خدیجہ شاہ جگہ جگہ ٹویٹ کر رہی ہے, بیچاری اورل پیغام دے رہی ہے کہ میرا باپ وزیر خزانہ تھا, میرا نانا پاکستان کا آرمی چیف تھا, ایسی عورتوں کے خلاف آپ مقدمات قائم نہ کریں. اس کی ویڈیو آ رہی ہے, کوشش کی اس نے شہباز شریف سے رابطہ, فلاں سے رابطہ, امبیسی سے رابطہ, دوری شہریت ان کی, کوئی نہیں سن رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس میں انوالو تھا, بھائی آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا نانا جو تھا وہ آرمی چیف تھا, اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا باپ جو ہے وہ وزیر خزانہ تھا. آپ کیا ہیں؟ یہ فیشن ڈیزائنر بھی ایک نیا ہمارے یہاں کلچر پیدا ہو گیا ہے. جو آدمی کچھ نہیں کرتا, یہ ساری اس طبقے کی خواتین آ جاتی ہے فیشن ڈیزائنر ہے. کوئی ریمپ پہ چل رہا ہے جی یہ ماڈل ہے. ماڈلنگ یہ ہوتی ہے. پہلے کے زمانے میں ماڈلنگ کوئی اور چیز تھا, اب ریمپ پہ چلنا یہ ماڈلنگ ہو گیا. ہم نے ہر چیز کا معیار ختم کر دیا اور اس آدمی کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میر صاحب لیکن وہ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان صاححب کو بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا کچھ احساس ہو گیا. اگر ہم ان کو 11 مئی کو دیکھیں, سپریم کورٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھے, تو انہوں نے یہ کہا وہاں پہ کہ مجھے اگر آپ گرفتار کریں گے تو کسی قسم کا رسپانس آنا تھا. اس دن تو وہ ہی واز ناٹ ایون سوری اباؤٹ دا فیکٹ کہ 9 مئی کو کیا کیا ہوا. لیکن اب انہوں نے اپنے لوگوں کو کل کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ 80% کی میری گرفتاری ہو جائے گی, لیکن اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ سب لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب کے منہ سے بھی پرامن احتجاج کی بات نہیں بنا, تو وہ ڈراتے رہتے تھے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب پانی پلوں سے گزر چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کسی نے ان کو بخشنا نہیں ہے. اب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کا کوئی ساتھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. وہ جو فین کلب تھی نا, وہ ان کے کہنے پہ سب کچھ کرنے مرنے دھرنے جس کو تیار تھی, وہ وقت گزر گیا. اب ان کو پتا ہے کہ عمران پوچھتا ہی نہیں کسی کو, اسے اپنی پڑی ہوتی ہے یا اپنی بیگم کی پڑی ہوتی ہے, یا شاید گوگی کیا نام ہے اس کا, گوگی فرا کی پڑی ہوئی ہے, اور کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ اس کی بیوی فواد چودھری کی, اس نے کہا ہبا چودھری کیا نام ہے اس کا, جی ہبا چودھری, اس نے کہا کہ عمران کو اور کوئی یاد نہیں آتا. وہ شری مزاری کی بیٹی نے کہا, ایمان مزاری نے, کہ ان کو میری امی یاد نہیں آتی, ان کا خیال نہیں آیا. عمران از ٹو سیلفش. اور اس نے خاص طور پر یہ جو کیس ہوا ہے, یہ جو اب چل رہا ہے نیب کے پاس, جس کو بڑی مشکل کے ساتھ آج وہ پیش ہوئے ہیں, یہ ایک ایسا کیس ہے کچھ لوگوں کے خیال میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کچھ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک ہمارے پرانے جنرل ساتھی جو تھے, جو اب ایک قسم کی 10 سال سے ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور ان معاملات سے دور ہیں, وہ مجھے کہنے لگے یار بڑی ہم نے خیال تھا, لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ عمران کرپشن کرے گا تو اتنی بیوقوفی سے کرے گا. بھئی یہ تو کوئی حد ہے. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ زلفی بخاری رکھا ہوا کس لیے تھا. جی وہ زلفی بخاری صاحب بھی پاکستان سے جا چکے ہیں, باقی سب لوگ تو گئے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ انہیں رستوں دوسرے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سجاد اکبر بھگائے ہوئے ہیں, بلکہ آپ کے بڑا تھا جن کو پکڑا تھا انہوں نے پکڑا تھا, آصم علی نے. یہ جو عامر کیانی ہے کیا, کہ اس نے کوئی 4 ارب کا کتنے کا گپلا کیا, دوائیاں مینوفیکچرنگ کیا, اس کو ہٹا دیا منسٹری سے اور پارٹی کا سیکرٹری بنا دیا. جی بالکل ایسی ہے. تو خان اب کہا بھی مجھے اس کے جانے کا افسوس ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ پتہ ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ مل کر کتنی کرپشن ہوئی ہے. ایک نہیں کئی لوگ ہیں جو بڑے, یہ اب پرویز کھٹک سنا ہے کہ اس کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ ان کے دونوں پارٹیوں کے ساتھ ذرا اچھے تعلقات ہیں اور دونوں پارٹیوں سے نہیں، لیکن وہ میر صاحب ان کو تو پرویز خٹک کو تو خان صاحب نے ڈسون کر دیا تھا 15 دن پہلے کی بات ہے، وہ مذاکرات کرتے انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہے رات میں سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پرویز خٹک شاید دوبارہ ایکٹیو ہوئے. سر وہ پرویز خٹک کے اوپر تو خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ جس دن وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی وہ بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کی کہ میرے پہ ایک حملہ وزیر آباد میں ہوا، دوسرے کی جوڈیشل کمپلیکس میں تیار کی، تو اس جوڈیشل کمپلیکس میں بھیجنے کی ذمہ داری خان صاحب جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ اس نے مجھے مجبور کیا، اس نے اور صدر عارف الوی صاحب نے مل کر کے میں جاؤں اور عدالت میں پیش ہوں، اور اس دن مجھے قتل کر دیا جانا چاہیے تھا یا قتل کر دینے جانے لگے تھے مجھے. تو خان صاحب تو اس کو بلیم کر رہے ہیں، وہ اس کو بھی کر رہے ہیں، عارف الوی کو کر رہے ہیں بیچارے کو، ہمارے دوست کو. عارف الوی تو بڑا پھنس گیا ہے، بڑا اصولی نظریاتی آدمی ہے، ان کا باپ بھی بہت اصولی نظریاتی آدمی تھے. میں نے عارف الوی کے ساتھ کام کیا ہے کئی کمیٹیوں میں، ہم دونوں اکٹھے تھے، ہم نے اور بہت سی جگہوں پہ اکٹھے کام کیا. مجھے پتا ہے کہ وہ بہت اپرائٹ شخص ہے اور پھنس گیا ہے کیونکہ وہ پارٹی میں بڑے ایک لائلسٹ کے طور پہ شامل ہوا تھا. وہ پارٹی کا لائلسٹ رہنا چاہتا ہے، دوسرا پاکستان کا مفاد اس کے سامنے، اپنے عہدے کا وقار اس کے سامنے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. عمران خان نے کسی کو نہیں چھوڑا. عارف الوی کی ریپوٹیشن بھی وہ کہتا ہے بس جو بھی کچھ ہے مجھ پہ لگا دو. آپ آصف زرداری پہ تو قربان ہو گئے تھے یسر رضا گیلانی، اور پرویز اشرف بھی نثار ہو جاتے، لیکن عمران پہ یہ سارے جو نثار ہونے والے ہیں عمران کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ وہ اس کو پہنچ سکتا ہے. عمران کو اب اس کا اندازہ ہو گیا ہے 9 تاریخ کے بعد، اس لیے آج پیش بھی ہو رہے ہیں. آج نکلے بھی گھر سے وقت پہ تھے، آج پہنچے بھی وقت پہ ہیں، اور آج وہ دلائل بھی دے رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، حکومت کے پاس ہے، برطانیہ پہ پیپروں کی سائز مجھ پر نہیں ہے، اور میں نے تو اب کیا ہے، معاہدے پہ دستخط ہے تینوں کے. آج وہ تاڑر دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ درخت ہے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو ہماری خاتون اول ہیں، کیا نام ہے ان کا، بشرا بی بی، بشرا خان کے نام سے دستخط ہے. انہوں نے کہا کہ نام ان کا کچھ شناختی کارڈ پہ اور ہے، وہ عذرائے اخلاق میں بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری صورتحال ہے جس میں سارے مشکوک کردار ہیں، مشکوک کردار کو اوپن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، سجاد میر صاحب سے آپ نے سنا کہ ان تمام مشکوک کرداروں کو اوپن ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بند دروازوں میں جو کچھ ہوتا رہا اب وہ سامنے کھل کر آ رہا ہے، اور آبویسلی وہ اب ہم عوام کے اندر، شاید میر صاحب تو آبویسلی پہلے سے بہت کچھ جانتے تھے لیکن عام عوام تک اس کا ایکسیس اب ہوا. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مجھے دیجیے حسن افتخار کو اجازت، اور دیجیے سجاد میر کو اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.